آئیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بیان کے دو حصے ہوں گے، پہلے میں ہم فضائل اہل بیت، تو آئیے پہلے محبت کی بات کریں، پھر کڑوی باتیں کچھ بعد میں کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محبت اہل بیت پر کبھی کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت اہل بیت میں شرسار ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو پریکٹیکلی اس کو دکھاتے بھی ہیں۔ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دی ہے، یہ فرض عین ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، جہاد کا موقع مل جائے تو غازی بھی ہو سکتا ہے، مگر آج کل کے جہادی بھی بڑے عجیب ہے، مظلوموں کے بیچ بم رکھ کے بھاگ جاتے اور سمجھتے بہت بڑے غازی ہے۔ پہلے کے غازی وہ ہوتے تھے کہ آمنے سامنے لڑتے تھے، مر گئے تو شہید ہو جاتے تھے، بچ گئے تو غازی۔ یہ ایسے آج کے جہادی ہے کہ یہ خود بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب مارتے ان کو کہ جو مرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے مارا کیوں ہے بھائی، میں نے کیا تھا، میں تو ٹرین میں جا رہا تھا، لوکل ٹرین میں تھا، میں تو بس میں تھا، بم پھٹا اچانک، بیچارہ مر گیا، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں میں مرا کس جرم میں ہوں۔ اب مارنے والے سے پوچھے کیوں مارا تو بولتا مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے باپ نے کہا تھا بم رکھ کے آ جا، میں رکھ کر آ گیا۔ تو آج کل ایسا ہو گیا۔ بہرحال تو وہ جو اہل بیت کی محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، غازی ہو، وہ سب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ فرما دیجئے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی تم پر اس کا کچھ اجر دے دو، حالانکہ رسول نے جو تبلیغ فرمائی، جو ہمیں اللہ تک پہنچایا، جو 365 معبودوں کے سامنے ہمارے باپ دادا جھکتے تھے، ہمارے سروں کو، ہماری پیشانیوں کو 365 باطل معبودوں کے سامنے سے جھک کر، بچا کر، ہٹا کر ایک معبودی حقیقی کے سامنے جھکنے کا جو سلیقہ دیا، یہ احسان یہ ہے کہ زندگی کی پوری سانسیں بھی اگر ہم نبی کے احسان تلے وقف کر دے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک ایک سانس اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے جو ہم کو دیا، بلکہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، ہماری جان نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا آنا نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا جانا نبی کا صدقہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آخرت کا لمحہ، جنت کے ایک ایک لمحات سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ فرمائیے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، جو میں نے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں ایمان سے نوازا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان بتائی، اللہ کی معرفت کروائی، اور جو کچھ بھی میں نے تم پر احسان کیا اس کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اس کے تعلق سے میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا تمام احسان کا بدلہ حالانکہ ہو نہیں سکتا، یہ عرفی طور پر کہا جا رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک پہنچے، میں تمہارے کاموں سے راضی ہو جاؤں، تو تمہیں چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں ہے کون کون؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو علماء اہل سنت کا اس بارے میں تو موقف یہ ہے کہ سرکار کی ازواج محترات بھی اہل بیت میں، حضور کے چچا بھی اہل بیت میں، حضور کا جتنا خاندان ہے اہل بیت میں، لیکن چند مخصوص افراد وہ ہے جو خصوصی اہل بیت میں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے ان خصوصی حضرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اب سارے حوالے بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک حوالے کا بھی اگر آپ کو شبہ ہو، پوسٹروں میں اعلان کیے جا چکے ہیں کہ ایک حوالہ غلط ثابت کرو 10 لاکھ روپیہ انعام میں لے جاؤ، تو یہ کمیٹی دے یا نہ دے لیکن میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین۔ تو میں دینے کا اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر بات میں کہوں تو حوالوں کے ساتھ۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہاں ٹیبل پہ موجود ہے، میں کتاب بیگوں میں لے کے گھومتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں پوچھنے والا پوچھے تو اسی وقت کھول کے دکھا دوں کہ دیکھو بیٹا تمہارے ابا جان کی لکھی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بلکہ فرقہ غیر مقلد اہل حدیث کی بنیادی ابن تیمیہ نے رکھی۔ عبد الوہاب نجدی اسی سے متاثر ہو کر گمراہ ہوا۔ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ شاید دکھ بھی رہی ہو، یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے میں دبا کے رکھا ہے میں نے اس کو۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی، امام حسن، حسین اہل بیت میں نہیں ہے۔
یہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حدیثیں تو کچھ بتاتی ہے، یہ شخص کچھ کہتا ہے، اور یہ کیسے اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث بولتے اپنے آپ کو، اور کون سی حدیثیں پڑھتے اللہ جانے۔ بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ حضرت علی اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو بھی خارج کر دیا، حضرت امام حسن حسین نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل اس سے دی، کہا کہ بیٹوں سے نسب چلتا ہے، بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا، اس لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی بات ہے، لیکن آئیے حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت عباس حضور کے سگے چچا، ان کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، تو سرکار سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت میں وہ کون کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ وہ کون افراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کون ہے جن سے تمہیں محبت کرنا ہے اور ان کی محبت واجب ہے؟ علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت تم پر واجب کی گئی۔ ایک دو حوالے نہیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، دیکھیے اس میں میں کوئی بھی کتاب کا حوالہ اہل تشیع حضرات کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ اس کی دو وجہ ہے، پہلی کہ اہل تشیع حضرات کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہم ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے، معذرت سے میں کہوں گا، ان کی فقہ الگ ہے، وہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، ہم فقہ حناف حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، حنفی کو، ہم میں اہل سنت میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہے، ان کی فقہ الگ، ان کی کتابوں کا میں ریفرنس نہیں دوں گا تاکہ غیر مقلدین یہ الزام نہ لگائے کہ صاحب شیعہ روایتیں بیان کی ہے۔ میں وہ ساری وہی کتابیں بیان کروں گا، یہاں پہ حوالے ریفرنس وہی کوٹ کروں گا جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے لکھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے اندر رائج ہے۔ اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا؟ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 47 حدیث نمبر 2641 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 118 پر لکھا۔ اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 30 پر لکھا، اور اسی حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جو قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 390 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر صفحہ 32 پر نقل کیا، اور اپنی ایک دوسری قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد 13 صفحہ 149 پر، اور اس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جریر کے اندر، اور اسی کو تفسیر خازن میں بھی نقل کیا گیا، اور بھی مختلف اس کے حوالہ جات ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اہل بیت میں ہیں اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اب جو چیز واجب کی گئی اور اللہ کی طرف سے، تو اس کے خلاف جانا، اس کی نافرمانی کرنا گویا اپنے ایمان سے